السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے ابو داؤد شریف کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم کتاب الجہاد کے 13ویں باب یعنی باب فی السریۃ تخفق یہاں سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ جنگ کے لیے اصحاب سیر نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، ایک سریہ اور ایک غزوہ۔ سریہ کی جمع سرایا آتی ہے اور غزوہ کی جمع غزوات۔ غزوہ اس جنگ اور اس مہم کو کہتے ہیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوں، جیسے غزوہ بدر ہے، غزوہ تبوک ہے، غزوہ حنین ہے، اور جو لشکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے روانہ کیے جائیں اور بذات خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک نہ ہوں، اس کو سریہ بولتے ہیں، اس کی جمع سرایا آتی ہے۔ اس باب میں یہ بیان کیا جائے گا کہ مسلمانوں کو یہ اجازت ہے کہ اپنی جنگی کارروائی کو دشمن سے محفوظ رکھا جائے اور مخفی رکھا جائے، اور دوسری چیز یہ ایسی مہم کہ جسے غنیمت حاصل نہ ہو، ایسی مہم میں جسے غنیمت حاصل نہ ہو۔ گویا کہ دونوں قسم کی اجازت ہے۔ جنگی تدبیر یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنے دشمن کو اپنی چالوں سے بے خبر رکھنا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد جو بہت جامع ہے، جوامع الکلم میں اس کا شمار ہوتا ہے، الحرب خدعۃ، جنگ ایک دھوکہ ہے، مطلب دشمن کو ظاہر کچھ کیا جاتا ہے اور کارروائی کچھ کی جاتی ہے۔ جنگ کے یعنی لشکر کے مختلف دستے بنائے جاتے ہیں، جس میں سے ایک دستے کو مخفی رکھا جاتا ہے، اور جب جنگ ایک پوزیشن پہ پہنچ جاتی ہے تو وہ دستہ پیچھے سے آ کے دشمن پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ اور یہ کام جو ہے جنگ احد میں حضرت خالد بن ولید نے کیا تھا۔ تو یہ بھی اجازت ہے کہ آپ اپنی، بلکہ اجازت نہیں، حکمت یہی ہے کہ اپنی جنگی کارروائیوں سے دشمن کو بے خبر رکھنے کی کوشش کرنا۔ یہاں پر جو تخفقو کا لفظ ہے یہ دراصل ایسی سریہ کے بارے میں ہے جس میں مالی غنیمت حاصل نہ ہو سکے، یعنی وہ جنگ جس میں مالی غنیمت انتہائی کم حاصل ہو یا بالکل حاصل نہ ہو، اس سریہ کا حکم کیا ہے؟ چونکہ قتال کا مقصد دین میں حصول مال غنیمت نہیں ہے، بلکہ محض غلبہ دین حق کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے، اور شریک ہونے والے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا۔ اب حدیث پاک کو پڑھ لیجئے۔ حدیث نمبر 2497۔ حدثنا عبید اللہ بن عمر بن میسرہ حدثنا عبد اللہ بن یزید حدثنا حیوۃ و ابن لہیعۃ قال، ان دونوں نے روایت کیا، حدثنا ابو ہانی الخولانی انہ سمع ابا عبد الرحمن الحبری یقول سمعت عبد اللہ ابن عمرو، میں نے عبداللہ بن عمر سے یہ فرماتے ہوئے سنا، یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من غازیۃ تغزو فی سبیل اللہ، جو بھی مہم، یہاں غازیہ مہم کے معنی میں ہے، جنگی مہم، جو بھی مہم اللہ کی راہ میں جنگ میں حصہ لیتی ہے، تغزو فی سبیل اللہ، جو بھی مہم راہ خدا میں جنگ کے طور پر حصہ لیتی ہے، فیصیبون غنیمتاً، اور اس کے نتیجے میں انہیں کچھ مال غنیمت مل جاتا ہے، الا تعجلوا ثلثی اجرہم من الآخرہ، تو گویا کہ ان کا 3 گنا اجر، انہیں 3 حصے اجر آخرت کا انہیں دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے اگر جہاد کے اور قتال کے اجر اور ثواب کے اگر 4 حصے کیے جائیں تو اس میں سے 3 حصے اجر آخرت کا دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، ایسی جنگ میں کہ جس میں مال غنیمت حاصل ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف وَيَبْقَى لَهُمُ الثُّلُثُ، اب جب 3 حصے یہاں آ گیا تو 1 حصہ اجر بچا، وہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دیتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ، اور اگر انہیں دنیا میں بالکل مال غنیمت نہیں ملا اس جنگ کے اندر،
تو پھر اللہ تعالیٰ پورے 4 حصہ اجر ان کا آخرت میں عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ جس جنگ میں مالی غنیمت میسر نہ ہو یا کم میسر ہو، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی گویا کہ مالی غنیمت بھی آخرت کے اجروں میں سے ایک اجر کے طور پر دے دیا جاتا ہے، تو آخرت کے اجر میں گویا کہ کمی آ جاتی ہے۔ اور جس جنگ میں مالی غنیمت بالکل نصیب نہ ہو تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ مکمل اجر آخرت میں ذخیرہ کر دیتا ہے، اور جو اجر اللہ تعالیٰ آخرت میں دیتا ہے وہ دنیا کے اجر سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ، اور اگر انہیں غنیمت حاصل نہیں ہوتی تو ان کا پورا اجر ان کو آخرت میں دیا جائے گا۔ آگے کی حدیث، باب نمبر 14، باب فی تضعیف الذکر فی سبیل اللہ تعالی، اللہ کی راہ میں ذکر کرنے کے اجر کا اضافہ ہونا، یعنی اللہ کی راہ کے دوران، یعنی جہاد کے دوران ذکر کرنے کا دگنا اجر و ثواب ہونا۔ حدیث نمبر 2498۔ اس باب کے تحت ہی ایک ہی حدیث ذکر کی جائے گی۔ حدثنا احمد بن عمر السرحی حدثنا ابن وهب عن یحیی بن ایوب وسعید بن ابی ایوب عن ربانہ، یہ زبانہ بھی ہو سکتا ہے، ربان بھی ہے، عن زبان بن فائد عن سہل بن معاذ عن ابیہ قال، حضرت معاذ، سہل بن معاذ اپنے والد سے یعنی معاذ سے روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ والصیام والذکر، بے شک نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا اور ذکر کرنا، کہاں؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی دوران جہاد، تضاعف علی النفقۃ، یہ خرچ کرنے کی بنسبت ب700 ضعف، 700 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دوران جنگ، دوران قتال، نماز، روزہ اور ذکر الہی، اور دوسری طرف خرچ کرنا، یہ 4 چیزیں ہو گئیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ انسان عام حالات میں نماز ادا کرے، عام حالات میں روزہ رکھے، یا عام حالات میں جو ہے ذکر کرے، اس کی اپنی جگہ فضیلت ہے۔ لیکن اگر کوئی دوران جنگ، دوران قتال اگر نماز اور صیام یعنی روزے اور ذکر کی کثرت رکھتا ہے تو پھر دوران جنگ ذکر کرنا یہ خرچ کرنے کی بنسبت 700 گنا زیادہ اجر اس کی سبب سے، اس کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر چونکہ صاحب کتاب جو باب باندھے ہیں وہ صرف ذکر کے حوالے سے باندھے ہیں، تو اس لیے ذکر کی طرف توجہ دیجیے کہ آدمی ایک وہ ذکر ہے جو گھر میں کرتا ہے یا عام حالات میں کرتا ہے، اس کی بھی اپنی فضیلت ہے، ایک وہ ذکر ہے جو میدان جنگ میں اتر کے کرتا ہے، تو میدان جنگ میں اتر کے جو ذکر ہے وہ خرچ کرنے سے 700 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ آگے کی حدیث، باب نمبر 15، باب فی من مات غازین، یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جو کہنا چاہیے قتال کے لیے جاتے ہوئے فوت ہو جائے۔ حدیث نمبر 2499۔ حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بقية بن الوليد عن ابن ثوبان عن أبي يرد إلى مكحول إلى عبد الرحمن بن غنم الأشعري أن أبا مالك الأشعري قال، ابو مالک اشعری نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا؟ من فصل فی سبیل اللہ فماتا، جو شخص اللہ کی راہ میں نکلے، فماتا اور انتقال کر جائے، او قتلا یا وہ مارا جائے، فہو شہید، وہ شخص شہید ہے، او وقصہ فرسہ او بعیرہ
یا اس کو اس کا گھوڑا یا اس کا اونٹ گرا دے اور وہ گر کے مر جائے، وہ بھی شہید ہے۔ او لدغتہ حامۃ، حامہ کہتے ہیں دراصل زمینی کیڑوں کو، اب اس میں سانپ بھی داخل ہے اور دیگر جو زہریلی چیزیں ہیں جن سے موت واقع ہو سکتی ہے، جو موت کا سبب بن سکتے ہیں، وہ تمام چیزیں یہاں مراد ہیں۔ او لدغتہ حامۃ، یا اس کو زمینی کیڑا یہ ڈس لے اور اس صورت میں وہ مر جائے، یا پھر او مات علی فراشہ، یا اپنے بستر پر مر جائے، او بأی حتف شاء اللہ، یا اللہ تعالیٰ جس طریقے سے اسے موت دینا چاہے ویسے مر جائیں وہ، فإنہ شہید، تو بے شک وہ شہید ہے، وإن لہ الجنہ، اور اس کے لیے جنت ہے۔ اب اس حدیث پاک کے اندر یہ پتہ چلا اگر کوئی شخص میدان جنگ کی طرف نکلا اور راہ میں اس کو انتقال ہو گیا اس کا، حالانکہ ابھی اس نے باضابطہ میدان جنگ میں پہنچ کے قتال میں حصہ نہیں لیا ہے، لیکن راہ میں اگر اس کو موت آ گئی تو یہ شخص بھی شہید لکھا جائے گا۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے من خرج حاجا او معتمرا او غازیا فی سبیل اللہ، تو اس کے لیے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اسے نیکی بھی عطا فرماتا ہے، جو شخص حج کے ارادے سے نکلے، عمرے کے ارادے سے نکلے، یا میدان یا اللہ کے دین کے لیے جو ہے قتال کرنے کے لیے نکلے۔ آگے کا باب پڑھ لیجیے، باب نمبر 16، بابن فی فضل الرباطی، رباط یعنی سرحدوں پر پہرا دینے کی فضیلت، اسلامی ریاست کی سرحدوں پر پہرا دینا، اس کی کیا فضیلت ہے۔ حدیث نمبر 2500، حدثنا سعید بن منصور حدثنا عبد اللہ بن وہب حدثنی ابو ہانی عن عمرو بن مالک عن فضالۃ بن عبید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل المیت یختم علی عملہ، ہر میت یعنی جو مر چکا، ہر میت کے عمل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ کیا مطلب یہ ہے جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا دفتر یہ بند ہو جاتا ہے، اب مزید کوئی نیکی اس کے اعمال نامے میں داخل نہیں ہوتی ہے اور نہ کوئی گناہ اس کے نامہ اعمال میں داخل ہوتا ہے۔ تو ہر میت کے نامہ اعمال پر، اس کے عمل پر یہ مہر لگا دی جاتی، اب کوئی نیکی اس کے نامہ اعمال میں داخل نہیں ہوگی، لیکن الا المرابط، لیکن ایک شخص ہے جس کے نامہ اعمال پر مہر نہیں لگائی جاتی، الا المرابطہ، مرابط کہتے ہیں اس شخص کو جو اسلامی سرحد پر پہرا دیتا ہو۔ اور ایک حدیث یہاں پہ ذہن میں آ گئی تو میں اس کو عرض کر دیتا ہوں۔ ابو رزین کی یہ روایت ہے، یہ صحابی ہیں غالباً، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جنازہ حاضر ہوا نماز جنازہ کے لیے، تو حضور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھنے لگے، اتنے میں فاروق اعظم نے عرض کیا، رسول اللہ لا تصلی علیہ فإنہ رجل فاجر، یا رسول اللہ جو آپ اس کی نماز جنازہ مت پڑھائیے، یہ گناہ گار شخص ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسرے صحابہ کی طرف توجہ کی اور صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم اس کا کوئی ایسا کام جانتے ہو جس سے جو اسلام کی خاطر کیا ہو اس نے؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے ایک رات مدینے کی سرحد کا پہرا دیا تھا۔ بس اتنا سنیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز جنازہ پڑھا دیے۔ اب اس حدیث پاک کے اندر دیکھیے، حضرت فاروق اعظم اس کے گناہ گار ہونے کی گواہی دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ فاسق شخص ہے، اس کی نماز جنازہ مت پڑھائیے۔ لیکن حضور نے دوسرے صحابہ سے یہ پوچھا کہ اس کا کوئی دینی کام بتائیے، تو صحابہ نے دینی کام کے حوالے سے یہ کہا یا رسول اللہ یہ مرابط تھا، یعنی مدینے کی سرحد پر صرف ایک دن اس نے پہرا دیا تھا، یعنی ساری رات گویا کہ یہ مدینے کی حفاظت کے لیے جاگتا رہا۔ اتنا سنتے ہی آپ حضرت عمر کی بات پہ توجہ نہیں کی رہی اور صحابہ کی یہ بات سن کے آپ جو ہے نماز جنازہ کے لیے آگے بڑھ گئے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے اس کی تدفین کے بعد جو ہے اس کی قبر کے کنارے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، اصحابک یظنون انک من اصحاب النار۔ اب یہاں من اصحاب النار یا من اہل النار کا تھوڑا سا مجھے شک ہے، لیکن ان دونوں میں سے ایک ضرور ہے، من اصحاب النار ہے یا اہل النار ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارے ساتھی یہ گمان کر رہے ہیں تمہارے بارے میں کہ تم دوزخی ہو،
وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تم جنتی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو چونکہ حضرت عمر کا خیال یہ تھا کہ یہ گنہگار شخص ہے، لہذا اس کی نماز آپ مت پڑھائیے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان اور عقیدے کو دیکھا اور اس کی ایک نیکی کی طرح انہیں توجہ دی کہ وہ اس کی نیکی یہ تھی کہ اس نے ایک رات مدینہ کی سرحد کا پہرا دیا تھا۔ تو اسلامی ریاست کا پہرا دینا، مدینہ منورہ کی سرحد کا پہرا دینا، تو یہ بہت بڑا کام ہے، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تدفین کے ساتھ ہی اس کے لیے جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور کو امتی کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ اس کا اپنا حشر کیا ہوگا، جی ہے نہیں؟ بے شک بے شک، جبھی تو اس کو جنتی کہہ سکتے ہیں۔ حق حق۔ تو اور دوسری چیز، ایک چیز اور اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوں گی کہ جب آپ یہ سب فرمائیں، اس کے بعد حضرت عمر کی طرف اپنے توجہ کی اور فرمایا لا تسأل عن اعمال الناس، اے عمر قیامت میں آپ سے لوگوں کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، کون کیا کرتا تھا، ولیکن یسأل عن الفطرتی، لیکن فطرت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فطرت کا معنی یہاں ملا علی قاری نے یہ بیان کیا کہ فطرت سے مراد یہاں عقائد ہیں، عقیدے کے بارے میں سوال ہوگا، عقیدہ کیا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چلا کہ نجات کا دار و مدار یہ اعمال پر نہیں ہے، صحیح عقیدے کے اوپر ہے۔ اگر اعتقاد صحیح ہے، دین کے جو عقائد ہیں ان کے بارے میں صحیح یقین ہے اور صحیح عقائد ہیں، تو اسی پر نجات کا دار و مدار ہے۔ اعمال جو ہیں بلندی درجات کا سبب ضرور ہیں، لیکن ایمان یہ اصل شے ہے، اور ایمان عقیدے کا ہی نام ہے۔ تو اس حدیث کو ضمنی طور پر ہم نے یہاں پر اسلامی ریاست کی سرحد کی حفاظت کی فضیلت کے سلسلے میں یہاں ذکر کی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کل المیت یختم علی عملہ، ہر میت کے نامہ اعمال پر مہر لگا دی جاتی ہے کہ مرنے کے بعد اب اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی داخل نہیں ہوتی، الا المرابطہ، لیکن ایک شخص ہے جو اسلامی ریاست کی پہرے داری کرتا ہے، سرحد کی حفاظت کرتا ہے، وہ اس کے لیے کیا فرمایا فإنہ ینمو لہ عملہ الی یوم القیامہ، قیامت تک اس کے عمل میں اضافہ ہوتا رہے گا، قیامت تک اس کا عمل بڑھتا رہے گا، اس کی نیکیاں اللہ اس کے نام اعمال میں آتی رہیں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَيُؤَمَّن من فتان القبری، اور اس کو قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھا جائے گا۔ اب یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ قبر یا آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اور محفوظ رکھنے کا مطلب قبر کی آزمائش کیا ہے؟ 3 سوال ہیں، اور انہی سوال کے جوابات کے اوپر نجات کا دار و مدار ہے۔ تو گویا کہ حضور نے یہ بھی بشارت دے دی کہ جو شخص اسلامی سرحد کی پہرے داری کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ قبر میں استقامت عطا فرماتا ہے اور آزمائش سے محفوظ رکھتا ہے، اور قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں آتی رہتی ہیں۔ اس حدیث پاک کو پڑھنے کے بعد ایک دوسری حدیث ذہن میں آتی ہے جو اس کے بالکل مخالف ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہر میت کا نامہ اعمال مرتے ہی بند ہو جاتا ہے، کل المیت یختم علی عملی، لیکن ایک شخص ہے جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں آتی رہتی ہیں، وہ ہے مرابط، یعنی اسلامی ریاست کی سرحد پر پہرا دینے والا۔ جبکہ مشکات کی ایک دوسری حدیث ہے اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل رک جاتا ہے، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف سے عمل اس کا جاری رہتا ہے، الا من صدقۃ جاریہ، ایک تو صدقہ جاریہ ہے، مرنے کے بعد بھی جب تک وہ چیز باقی رہے گی، کنواں آپ نے وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے، جب تک وہ باقی رہیں گا جو ہے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی دینی مدرسہ آپ نے قائم کر دیا، یا کسی دینی مدرسے میں آپ نے تعاون کر دیا، یا کسی دینی مدرسے کو کچھ کتابیں دلا دیے، یا مسجد میں کوئی کام کرا دیے، تو جب تک وہ چیزیں باقی رہیں گی ان کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اگر وہ 100 سال تک وہ چیزیں باقی ہیں جب بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو حضور نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچتا ہے، ایک صدقہ جاریہ، دوسری چیز او علم ینتفع بہ، ایسا علم انسان چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ حاصل کرے۔ اب اس سلسلے میں علماء فرماتے ہیں علم سے مراد یہ ہے شاگرد تیار کر کے چھوڑ جائے، یہ بھی علم چھوڑنا ہوتا ہے، کتابیں چھوڑ جائے، یہ بھی علم چھوڑنا ہوتا ہے۔ تو جب تک اس علم سے لوگوں کو فیض پہنچے گا تو مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تیسری چیز او ولد صالح یدعو لہ،
اپنے پیچھے کوئی نیک اولاد چھوڑ جائے، ولد کا حقیقی معنی اولاد ہے، بیٹا بیٹی دونوں اس کے اندر شامل ہیں، تو یا نیک اولاد چھوڑ جائے جو مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ 3 چیزوں کا عمل، یعنی 3 چیزوں کے ذریعے میت کو اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ اور جو حدیث ہم ابھی داؤد شریف میں پڑھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سوائے پہرے دار کے، اسلامی ریاست پر پہرا دینے والے کے علاوہ کسی اور کا عمل جاری نہیں ہوتا ہے۔ حضور فرمایا کل المیتی، ہر میت کا یختم علی عملی، اس کے اعمال نامے پہ مہر لگا دی جاتی ہے۔ جبکہ دوسری حدیث کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ 3 کام کر جائے، صدقہ جاریہ کر جائے، علم چھوڑ جائے یا نیک اولاد چھوڑ جائے، تو ایسی صورت میں اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ اور یہ حدیث کہتی ہے صرف پہرے دار کو ثواب پہنچتا ہے، تو دونوں میں مطابقت کیسے ہوں گی؟ اور یہ بات طے ہے کہ حضور کے 2 قولوں میں 100% تضاد نہیں ہو سکتا، بظاہر تضاد ہوتا ہے۔ تو اس کے سلسلے میں ہمارے علماء یہ جواب دیتے ہیں کہ ایک جزوی فضیلت ہے اور ایک کلی فضیلت ہے۔ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہاں 4 چیزیں ہیں، مثلا صدقہ جاریہ، علم، نیک اعمال اور اسلامی ریاست کی پہرے داری کرنا، یہ 4 اعمال ہیں۔ ایک عمل اور ہے آگے، ہاں یہ نیک اولاد بھی، نیک اولاد 3 وہ ہو گئے، ایک یہ 4 پہرا دینا۔ تو ایک حدیث کی روح سے چاروں لوگ اس میں شامل ہیں۔ مثلا جس حدیث میں حضور نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 لوگوں کا چلتا رہتا ہے، صدقہ جاریہ کرنے والے کا، علم چھوڑ کے جانے والے کا، نیک اولاد چھوڑ کے جانے والے کا، اور کس کا؟ اس حدیث سے پتہ چلا کہ مرابط کا بھی عمل چلتا رہتا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ان تینوں کا عمل چلتا ہے، لیکن مرابط کو قبر کی آزمائش سے بھی محفوظ رکھا جاتا ہے۔ یہ خصوصیت ہے اسلامی ریاست کی پہرا داری کرنے والے کے لیے۔ تو چونکہ دونوں کے اندر فضیلتیں اس کی ایک ہے صرف کہ عمل چلتا ہے، تو عمل چلنے کے اعتبار سے پہرے دار وہ تینوں برابر ہیں، لیکن قبر کی آزمائش سے محفوظ رہنے کے اعتبار سے وہ 3 اس میں شامل نہیں ہیں، ان تینوں کو آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ لیکن جو اسلامی ریاست کی پہرے داری کرتا ہے وہ قبر کی آزمائش سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اس طریقے سے دونوں حدیثوں میں تطبیق کی جا سکتی ہے۔ آگے کا باب پڑھ لیجئے، باب نمبر 17، باب فی فضل الحرث فی سبیل اللہ تعالی، یعنی اللہ کی راہ میں قتال کے دوران پہرا دینے کی فضیلت۔ یہ جو باب تھا اسلامی ریاست کی پہرے داری کرنے کے حوالے سے، اور یہاں باب کیسا ہے؟ پہرے داری تو یہاں بھی ہے، لیکن یہاں کیا ہے پہرے داری؟ کہ دوران قتال اسلامی لشکر کی پہرے داری کرنا، دونوں کی پہرے داری میں فرق ہوتا ہے، بلکہ یہ پہرے داری یہ زیادہ خطرناک ہے۔ ایک بستی کے ارد گرد پہرا دینا یہ آسان کام ہے، لیکن میدان جنگ میں جہاں دشمن کا لشکر بھی ہے، اپنا لشکر بھی ہے، اور وہاں پر اپنے لشکر کی رات بھر حفاظت کرنا، یہ انتہائی مشکل درجے کا کام ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک طویل حدیث ہے، اس کو پڑھ لیجئے۔ حدیث نمبر 2501، حدثنا ابو توبہ حدثنا معاویۃ یعنی ابن السلام، سلام نہیں ہے، سلام ہے، عن زید یعنی ابن سلام انہ سمع ابا سلام قال حدثني سلولی ابو کبشۃ انہ حدثہ سہل بن الحنظلیۃ انہم ساروا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سہل بن حنظلیہ کہتے ہیں، یہ اور ان کے ساتھ اور دوسرے احباب ہوں گے، یہ سب حضرات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ نکلے۔ کب؟ یوم حنین، جنگ حنین کے موقع پر یہ حضرات بھی شریک ہوئے اور نکلے۔ فأطنبوا السیر، اور یہ سفر جو تھا یہ کافی طویل تھا اور تیز رفتاری سے یہ سفر کیا گیا، حتیٰ کانت عشیۃ، یہاں تک شام کا وقت ہو گیا۔ غالباً یہاں شام سے عشیہ سے مراد عصر کا وقت ہو سکتا ہے یا پھر مغرب کا وقت ہوگا۔ فحضرت الصلاۃ، اب یہ کہتے ہیں کہ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہم پہنچے تو
ہمیں نماز کا وقت حاضر ہو گیا، مطلب نماز کا وقت ہو گیا، ہم نے نماز وغیرہ پڑھی، اب یہاں پر اس کا تذکرہ نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے جو نماز کا وقت حاضر ہوا تو نماز پڑھے ہوں گے۔ فجاء رجل فارس، ایک جو ہے گھڑ سوار حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال، اور اس نے کہا یا رسول اللہ ان طلقت بین ایدیکم، میں آپ سے آگے نکلا تھا، آپ کے سامنے ہی نکلا، حتی طلعت جبل کذا و کذا، اور فلاں پہاڑ تک میں پہنچا، تو وہاں پر میں نے دیکھا فَإِذَا أَنَا بِحَوَازِنَ عَلَى بَكْرَةِ آبَائِهِمْ بِزُعْنِهِمْ وَنَعَمِهِمْ وَشَائِهِمْ۔ یہاں پہلے ہم تھوڑی سی جو ہے ایک عبارت کے بارے میں بتا دیں۔ حوازن تو قبیلے کا نام ہے، اور بکرا کا جو لفظ ہے یہ دراصل کسی چیز کے جو ہے پورے اجتماع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور علی یہاں ما کے معنی میں ہے، یعنی مطلب یہ فَإِذَا أَنَا بِحَوَازِنَا ما بکرتی، یعنی اگر قوم ہے تو قوم میں کیا بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتے ہیں، خواتین ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، تو جب پوری قوم کا احاطہ کرنا مقصود ہوتا ہے تو ایسے موقع پر بکرا کا لفظ بولیں گے۔ تو فرماتے ہیں عرض کیا رسول اللہ میں فلاں پہاڑ پر پہنچا فَإِذَا أَنَا بِحَوَازِنَ عَلَى بَكْرَةِ آبَائِهِمْ بِضَعْنِهِمْ وَنَعِمِهِمْ وَشَائِهِمْ، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ قبیلہ حوازن جو ہے اپنے بچے، بوڑھے، جوان اور اس کے ساتھ اپنے ساز و سامان اور جو ہے اپنے اونٹ، اپنی بکری اور بھیڑوں کے ساتھ جو ہے اجتماعوا الی حنین، میدان حنین کی طرف جو ہے جمع ہو رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ پوری تیاری کے ساتھ وہ جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں مسلمانوں سے۔ یہ منظر میں نے دیکھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ غور کیجئے، اگر کسی سپہ سالار کو یہ معلوم ہو کہ میرا دشمن جو ہے پورے ساز و سامان سے لیس ہو کے جو ہے میدان جنگ کی طرف چل آ رہا ہے، تو بڑے سے بڑے سپہ سالار کے جو ہے سینے میں دل کانپنا شروع کر دیں گا کہ یہ تو بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، مسکرائے، کیونکہ صحابی کی جو کیفیت تھی وہ بالکل مختلف تھی۔ انہوں نے اس بڑے لشکر کو دیکھا کہ یہ لوگ پوری تیاری کے ساتھ ہم سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بردباری سے، بڑے اطمینان سے جو ہے تبسم فرمایا، اس کے بعد جواب دیا، وقال تلک غنیمۃ المسلمین غدا ان شاء اللہ تعالی، فرمایا گھبراؤ مت، کل وہ سارا لشکر مسلمانوں کا مال غنیمت بن جائے گا اگر اللہ نے چاہا۔ یعنی یہ اعتماد اور یہ بھروسہ اسی بنیاد پر تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کیا ہونے والا ہے اس چیز کا اللہ نے علم عطا فرمایا تھا۔ چونکہ اسلام کی پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ کبھی بھی مسلمانوں کی تعداد دشمن کے برابر نہیں تھی، زیادہ تو بہت دور کی بات ہے، ہمیشہ دشمن کی تعداد زیادہ رہی، مسلمان کی تعداد ہمیشہ کم رہی۔ اگر آپ اسلامی تاریخ پر اور روم اور ایران جیسی سلطنتوں میں جو جنگیں ہوئی ہیں ان کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایرانی اور رومی ہمیشہ 1,00,000 کے اوپر رہے یہ لوگ، لیکن مسلمانوں کی زیادہ سے زیادہ فوج، میکزیمم جو فوج رہی وہ 26,000 رہی بس۔ لیکن اس کے باوجود دنیا نے یہ دیکھا کہ روم اور ایران جیسی طاقتوں کو جو ہے مسلمانوں نے اپنے گھوڑوں کے تلے پامال کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مطلب اس کو روند ڈالا، ان کے محلات اور ان کی شان و شوکت کو جو ہے خاک میں ملا دیے۔ تو حضور نے اپنے علم کی بنیاد پر کل کا حال بیان کیا، وقال تلک غنیمۃ المسلمین غدا انشاءاللہ تعالی، کہ کل انشاءاللہ تعالی یہ سارا لشکر مسلمانوں کی غنیمت بن جائے گا۔ اور اس سے صریح بات حضور نے میدان بدر میں ارشاد فرمائی۔ حنین میں تو پھر بھی مسلمانوں کے پاس لشکر کی ایک تعداد تھی، لیکن جنگ بدر میں تو صرف 313 صحابہ تھے۔ تو حضور نے جنگ سے پہلے باضابطہ کفار و مشرکین کے نام کے نشانات زمین پہ لگائے تھے اور فرمایا تھا ھذا مصرع فلان غدا انشاءاللہ تعالی، کل یہاں فلاں مارا جائے گا، کل یہاں فلاں مارا جائے گا، کل یہاں فلاں مارا جائے گا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد مسلم نے حضرت عمر کے الفاظ روایت کیے ہیں کہ حضرت عمر نے جنگ کے خاتمے کے بعد ان تمام کافروں کو جو ہے دیکھا کہ جن کے بارے میں حضور نے نشاندہی کی تھی وہ لوگ کہاں کہاں مرے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا
کہ والذی بعثک بالحق، حضور سے عرض کیا رسول اللہ قسم اس اللہ کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ جلوگر کیا ہے، مبعوث کیا ہے، ما اختہ حدود التی حدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نشان آپ لگائے تھے اس نشان سے ذرے برابر بھی اور ایک بال کے برابری وہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکے۔ تو گویا کہ میدان بدر میں حضور نے یہ بھی ظاہر کر دیا کہ حضور کو لوگوں کی موت کا بھی علم ہے، اور یہ بھی فرما دیا کہ کب مرے گا، اس کا وقت بھی آپ جانتے ہیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کے مرنے کا مقام کیا ہے، جگہ کیا ہے۔ یہ تینوں چیزیں گویا ایک ہی موقع پر حضور نے ارشاد فرما دی۔ تو حضور نے فرمایا کل یہ سارا لشکر مسلمانوں کا مال غنیمت انشاءاللہ تعالی بن جائے گا۔ ثم قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا من یحرسنا اللیلہ، آج کی رات ہماری پہرے داری کون کرے گا، یعنی اسلامی لشکر کی پہرے داری کون کرے گا۔ خدا نخواستہ وہ لوگ رات کے اندھیرے میں جو ہے شب خون مار دیں۔ شب خون کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ مخالف لشکر پر رات کے کسی حصے میں جو ہے حملہ، چھوٹا سا حملہ کیا جاتا تھا، اور کبھی کبھی اس میں بہت زیادہ نقصان ہو جاتا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ آج رات کون ہمارے لشکر کی پہرے داری کرے گا، اس اندیشے سے کہ ممکن ہے کہ حوازن قبیلے کے لوگ جو ہیں کہنا چاہیے رات میں شب خون مار دیں اور جو ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیں۔ تو قال انس بن ابی مرثد الغنوی، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کا نام تھا انس بن ابی مرثد، انہوں نے کہا انا یا رسول اللہ، میں پہرے داری کرنے کے لیے تیار ہوں آج کی رات۔ اب یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا، ایک طرف حوازن کا پورا قبیلہ تھا، پورے ساز و سامان سے لیس تھا، جنگی ہتھیاروں سے لیس تھا، اور اسلامی لشکر کی پہرے داری کا مسئلہ تھا۔ تو حضرت انس بن ابی مرثد نے یہ ذمہ داری قبول کی۔ تو حضور نے فرمایا قالا، حضور نے فرمایا فرکب، سوار ہو جاؤ۔ فرکب فرسن لہو، تو حضرت انس بن ابی مرثد اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ فجاء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سوار ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی وداعی کے لیے۔ فقال رہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا استقبل هذا الشعب، شعب گھاٹی کو بولتے ہیں، اسی کی جمع شعاب آتی ہے اور شعب بھی آتی ہے۔ ہاں، فقال رہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انطلق الى هذا الشعب، تم اس گھاٹی کی طرف چلے جاؤ، حتی تکون فی اعلاہ، جب تم اس کی بلندی پر پہنچ جاؤ، یعنی اس گھاٹی کی طرف جاؤ یہاں تک کہ تم اس کی بلندی پر پہنچ جاؤ۔ گویا کہ ایک پہاڑی کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، اس پہاڑی کی طرف جاؤ اور اس کی بلندی پر پہنچ جاؤ۔ ولا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ولا نغرن من قبلک اللیل، اور ایسا نہ ہو کہ آج کی رات تمہاری طرف سے ہمیں کوئی دھوکہ پہنچ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں ہم بھیج رہے ہیں پہرے داری کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سو جائیں اور غفلت میں آ جائیں اور دشمن جو ہے ادھر حملہ کر دے۔ تو گویا کہ تمہارے کسی عمل کی وجہ سے ہمیں دھوکہ نہیں ملنا چاہیے، تو اس چیز کی حضور نے تاکید فرمائی۔ فلما اصبحنا، راوی کہتے ہیں کہ جب ہم نے صبح کی، یعنی جب صبح ہوئی، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مصلاہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز گاہ کی طرف تشریف لائے۔ فرکع رکعتین، اور آپ نے جو ہے 2 رکعتیں ادا کی، گویا کہ فجر کی 2 سنت پڑھے۔ ثم قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ هل احسستم فارسکم، کیا تم نے اپنے گھڑ سوار کو دیکھا، یعنی حضرت انس بن ابی مرثد جن کو حضور نے پہرے داری کے لیے بھیجا تھا ان کے بارے میں پوچھا کہ کیا تم نے اپنے گھڑ سوار یعنی انس بن ابی مرثد کو دیکھا۔ قالوا، تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ما احسسناہ، ہم نے انہیں ابھی تک نہیں دیکھا۔ فثوب بالصلاۃ، اتنے میں نماز کے لیے اقامت کہی گئی فجر کی۔ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے لگے۔ وہو یلتفت الی الشعب، اور آپ نماز کے دوران ہی بار بار اس گھاٹی کی طرف متوجہ ہو رہے تھے، یعنی دوران نماز ہی آپ اس گھاٹی کی طرف بار بار دیکھ رہے تھے۔ حتی اذا قضى صلاتہ وسلم، یہاں تک کہ جب حضور نے اپنی نماز کو مکمل کر لیا اور سلام پھیر لیا، قال، تو آپ نے ارشاد فرمایا ابشروا، تمہیں بشارت ہو، فقد جاءکم فارسکم،
تمہارا گھڑ سوار تمہارے پاس آ چکا ہے۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ حضور تو ابھی نماز پڑھا رہے تھے اور نماز سے فراغت کے بعد ہی حضور نے فرما دیا کہ تمہارا گھڑ سوار آ چکا ہے۔ تو یہ سن کر صحابہ نے گھاٹی میں جو درخت تھے تو ان درختوں میں جھانکنا شروع کر دیا، مطلب وہیں سے ان درختوں کی درازوں میں دیکھنا شروع کر دیا۔ دو درخت ہوتے ہیں، ان کے بیچ میں کچھ جگہ ہوتی ہے، تو اس طرف تمام صحابہ غور کرنے لگے کہ کسی کو نظر آ جائے، تو صحابہ اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں، فَجَعَلْنَا نَنْظُرُ فِي إِلَى خِلَالِ الشَّجَرِ فِي الشَّعْبِ، تو گھاٹی میں جو موجود درخت تھے ان کے اندر ہم جو ہے دیکھنے لگے، نگاہ دوڑانے لگے۔ فَإِذَا هُوَ قَدْ جَاءَ، تو دیکھا کہ وہ آ چکے ہیں، یعنی وہ سوار آ چکا ہے۔ حَتَّى وَقَفَ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ فَسَلَّمَ، اور انہوں نے سلام کیا۔ فقال، اور عرض کیا، ان انطلقت حتى كنت، یا رسول اللہ ان انطلقت، آپ کے حکم کے مطابق جو ہے میں نکلا، حتى كنت في اعلى هذا الشعب، یہاں تک کہ میں اس گھاٹی کی بلندی پر پہنچ گیا، حیث امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پہنچنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا۔ فلما اصبحت اطلعت الشعبین کلیہما، لیکن جب صبح کیا میں، اطلعت الشعبین کلیہما، وہ عرض کرنے لگے جب میں اس گھاٹی کی بلندی تک پہنچا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہنچنے کا حکم دیا تھا، فلما اصبحت، تو جب صبح ہوئی، اطلعت الشعبین کلیہما، تو میں نے ان دونوں گھاٹیوں کو جھانک کر دیکھا، فنظرت، جھانک کر دیکھا، فلم ارى احدا، تو میں نے کسی کو نہیں پایا، یعنی رات میں وہاں قبیلہ بنی حوازن کا پورا لشکر موجود تھا، تو رات بھر میں وہاں پہرے داری کرتا رہا۔ صبح کے وقت جب میں نے ان دونوں گھاٹیوں پہ جھانک کے دیکھا اور غور سے دیکھا تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ فقال رہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل نزلت اللیلہ، تو حضور نے ارشاد فرمایا وہ صحابی سے، یعنی انس بن ابی مرثد سے، کیا تم رات میں اترے تھے؟ مطلب یہ ہے گھوڑے کی پیٹھ سے تم اترے بھی تھے یا رات تمام گھوڑے پر سوار رہے؟ تو قالا، تو انہوں نے عرض کی، اللہ یا رسول اللہ، میں گھوڑے سے نہیں اترا تھا، الا مصلیا او قاضیا لحاجت، الا مصلیا، یعنی میں اترا تو صرف اتنے لیے، یا تو نماز پڑھنے کے لیے اترا، او قاضیا حاجتن، یا ضرورت بشری کے لیے میں اترا۔ گویا کہ یہ صحابی ساری رات گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر اس اسلامی لشکر کی پہرے داری کرتے رہے، اور یہ انتہائی درجے کی جو ہے تابعداری تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہمیں تمہاری طرف سے کوئی دھوکہ نہیں ملنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تم غفلت میں آ جائیں اور اتنے میں دشمن آ کے جو ہے حملہ کر دے۔ تو اس خیال سے انہوں نے ساری رات گھوڑے کی پیٹھ پر گزاری، اور اترے تو بس اتنا اترے، نماز کے لیے اترے یا پھر جو ہے قضاء حاجت کے لیے اترے۔ تو حضور نے اس جواب کو سنا اور سن کر خوشی کا اظہار فرمایا۔ فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ان سے ارشاد فرمایا، قد اوجبت فلا علیک ان لا تعمل بعدہا، حضور نے فرمایا قد اوجبت، واجب ہو گئی ہے۔ کیا واجب ہو گئی؟ یعنی جنت، یعنی تمہارے اس عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں قد اوجبتا، تم نے جنت واجب کر لی ہے اپنے اس اخلاص عمل کی بنیاد پر۔ فلا علیک ان لا تعمل بعدہ، اب تمہارے پر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اگر کوئی تم نفلی عبادت نہیں بھی کرتے ہو اس کے بعد تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے فلا علیک ان لا تعمل بعدہ کہ اب تمہیں اس کے بعد کسی عمل کرنے کی ضرورت نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ فرائض تو ضروری ہیں، بلکہ یہاں نفلی اعمال کی بات ہے کہ اگر تم آج کے بعد کوئی نفلی کام نہیں بھی کرو گے، جب بھی تمہارے درجے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ جو شخص اسلامی لشکر کی پہرے داری دیتا ہے اور اس پہرے داری کے ضمن میں جو مشقت برداشت کرتا ہے، جو تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اور اس کی آنکھ جو رات تمام جگتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس پر بہتر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ آگے کا باب ہے باب نمبر 18، بابو کراہیتی ترک الغزوی، باب کراہیتی ترک الغزوی، یعنی
اللہ کی راہ میں جہاد چھوڑ دینے کا ناپسندیدہ ہونا، اسی مضمون کو باب کے اندر مختلف احادیث کے ضمن میں بیان کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 2502، دوبارہ بولیے، اللہ کی راہ میں جہاد چھوڑ دینے کو ناپسند کرنا، اس کا باب۔ حدیث نمبر 2502، حدثنا عبدۃ بن سلیمان المروزی اخبرنا ابن المالی مبارکی اخبرنا وہیب قال عبدۃ یعنی ابن الوردی اخبرنی عمر بن محمد بن المنکدر عن سمی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال، حضور نے فرمایا، من مات ولم یغزو، جو شخص مر گیا اس حال میں کہ اس نے نہ تو کسی جنگ میں حصہ لیا، یعنی نہ کسی جنگ میں وہ شریک ہوا، ولم یحدث نفسہ بالغزو، اور نہ اس کے دل میں شریک جنگ ہونے کا خیال پیدا ہوا، یعنی نہ وہ خود میدان قتال میں شریک ہوا اور نہ اس کے دل میں قتال کی خواہش پیدا ہوئی، مات علی شعبۃ من نفاق، تو ایسا شخص نفاق کے ایک شعبے پر انتقال کر گیا۔ اس حدیث پاک کے اندر حقیقت میں یہ ایک بہت بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ضرورت کے وقت، جب اسلام کو اشد ضرورت پیش آتی ہو کہ اب جو ہے مسلمانوں کے دین، ان کی جان، ان کی مال اولاد کی حفاظت کے لیے قتال ضروری ہو، اور ایسی صورت میں بھی انسان جو ہے باہر نہ نکلے، اور کم از کم نکل نہیں سکا تو دل میں بھی اس کے یہ خواہش پیدا نہ ہو اور امنگ پیدا نہ ہو کہ میں بھی نکلوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں نفاق کی چنگاری موجود ہے اور وہ اسی حال میں مر جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے مطابقت رکھتی ہے۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی شخص جنگ میں شریک نہیں ہوا اور نہ جنگ میں شریک ہونے کا ارادہ پیدا ہوا تو اس کو اعتقاد کے اعتبار سے آپ منافق نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ حدیث اس دور کی ہے جب مسلمانوں پر قتال فرض عین تھا، تو اس صورت میں کوئی باضابطہ فوج نہیں تھی، کوئی منظم فوج نہیں تھی جس کو سرکاری طور پر تنخواہ ملتی ہو یا جو ہے اسلحہ دیا جاتا ہو، بلکہ مسلمان رضاکارانہ طور پر اور اپنی خوشی سے محض رضا الہی کے لیے شریک ہوتے تھے۔ تو اس زمانے میں اگر کوئی شخص ایسا ہو تو اس کے لیے یہ حکم ہے جب یہ چیز فرض تھی، لیکن آج یہ چیز فرض عین کے درجے میں نہیں ہے، لہٰذا اس حدیث کی جو یعنی وعید ہے اس حدیث میں، وہ بھی غالباً علماء کی عبارتوں کو دیکھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج کے دور پر یہ منطبق نہیں ہوتی ہوں گی۔ ہاں، جن مقامات پر ایسی ضرورت ہے، دنیا میں بہت سے ممالک ہیں جن مقامات پر ایسی ضرورت ہے تو وہاں پر اس حدیث کا معنی جو ہے اس کو نافذ کرنا چاہیے۔ آج بھی یہ حکم باقی ہے؟ ہاں، باقی تو پڑ جائے تو ہاں، ضرورت اگر ہے، ایسی صورتحال ہے تو وہاں تو پھر ضروری ہے۔ تو ابتداء اسلام میں جو ضرورت تھی اس لیے فرض عین تھا وہ۔ حدیث نمبر 2503، حدثنا عمرو بن عثمان وقراءته على یزید بن عبد ربہ الجرجسی، یہاں پہ ایک نیا لفظ آیا ہے، وقراءته، یعنی عمر بن عثمان نے ہمیں حدیث بیان کی، اور عمر بن عثمان کہتے ہیں قرأته علی یزید ابن عبد ربہ الجرسی، کہ میں نے یزید ابن عبد رب کے پاس اس حدیث کو پڑھا۔ عموماً حدیث کی سند میں حدثنا یا اخبرنا اس قسم کے الفاظ آتے ہیں، اور وقرأته اس قسم کے الفاظ بہت کم آتے ہیں۔ تو ایک بات ذہن میں رہے کہ امام بخاری نے بخاری شریف میں
جمہور کا مسلک یہ بیان کیا ہے اخبرنا، انبأنا، حدثنا، یہ تینوں ہم معنی الفاظ ہیں۔ اس دور میں حدیث پڑھنے پڑھانے کے بالعموم دو طریقے تھے۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ شاگرد اپنے شیخ کو حدیثیں سناتا تھا، شاگرد سناتے رہتا، شیخ سنتے رہتے تھے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ شیخ حدیث پڑھتے تھے اور شاگرد سنتے تھے۔ یہ دو طریقے تھے۔ تو اس میں علماء نے فرق کیا ہے کہ اگر میں اپنے شیخ کو حدیث سنایا اور اس کے بعد میں روایت کرتا ہوں کہ میں نے ان سے حدیث سنی، تو سننا وہاں نہیں بولتا، بلکہ یہ کہا جاتا وقرأتہ علیہ علی فلان، میں فلاں پر یہ حدیث پیش کیا، فلاں اس کی تصدیق کرے اور اس کے بعد میں اس کو آگے روایت کر رہا ہوں۔ یہ طریقہ تھا۔ تو اسی طریقے کی طرف یہاں سے اشارہ کیا گیا کہ یہ طریقہ یہ تھا کہ گویا کہ عمر بن عثمان نے آگے جو حدیث آ رہی ہے نیچے، اس کو یزید بن عبد رب کے سامنے پڑھ کے سنایا اور انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جیسے مثلا امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محدث ہیں، اب ان کے پاس حضرت جو ہے امام محمد مثلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پڑھنے گئے، تو عبداللہ بن مبارک کی ہی کتاب ہے ان کے پاس، جس شیخ کو حدیث سنا رہے ہیں اسی شیخ کی کتاب ان کے پاس ہے، لیکن یہ زبانی یاد کر کے اپنے شیخ کے پاس سناتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ شیخ کتاب میں دیکھ کے اس حدیث کی تصدیق کرتے، اور یہ بھی ایک طریقہ تھا شیخ کتاب میں دیکھ کے تصدیق نہیں کرتے، اپنی قوت حافظہ کی بنیاد پر تصدیق کرتے تھے۔ بہرکیف یہ ایک ضمنی بات تھی۔ آگے سند دیکھیے، حدثنا الولید بن مسلم عن یحیی بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابی امامۃ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، قال من لم یغزو او یجہز غازیا او یخلف غازیا فی اہلہ بخیر اصابہ اللہ بقارعۃ۔ یہ حدیث تھوڑی سی سخت بھی ہے اس معنی کر کہ اس میں قتال کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے، اور جو اس میں شریک نہیں ہوتی ان کے لیے وعید بیان کی گئی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص نہ قتال کرے، من لم یغزو، نہ تو وہ قتال کرے، اور یجہز غازیا، اور نہ کسی شریک جنگ ہونے والے کے لیے اسباب جنگ تیار کرے، مثلا خود تو نہیں جا سکتا، تو ابتداء اسلام میں یہ تھا کہ اگر آپ خود نہیں جا سکتے ہیں تو جو ہے آپ کے پاس اگر مال ہے تو مال کے ذریعے جو ہے سامان حرب کا انتظام کرو۔ آپ معذور ہیں، نہیں جا سکتے، تو آپ کسی دوسرے طرح، مثلا آپ کا غلام ہے، اس کو آپ میدان جنگ میں بھیجو۔ تو جو شخص نہ تو خود میدان جنگ میں شریک ہوا اور نہ کسی ایسے شخص کی اس نے جو ہے مدد کی، اس کو سامان جنگ دیا کہ جو جانا چاہتا ہے، اور نہ اس نے یہ کیا کہ جو شخص میدان جنگ میں گیا ہے لڑنے کے لیے، جہاد میں شریک ہوا، اس کے بیوی بچے گاؤں میں ہیں، تو نہ اس نے مجاہد یعنی غازی کے گھر والوں کی دیکھ ریکھ کی، یعنی تینوں میں سے کوئی کام نہیں کیا۔ تو حضور نے فرمایا من لم یغزو، جو شخص نہ جنگ میں حصہ لیا، او یجہز غازیا، اور نہ کسی غازی کے لیے سامان فراہم کیا، جنگی سامان، ہاں، ولم او یخلف غازیا فی اہلہ بخیر، اور نہ کسی غازی کے اہل و عیال کے لیے اس نے بہتر خبرگیری کی، دیکھ بھال کی، اصابہ اللہ بقارعۃ، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو سخت مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب قرآن کریم میں چونکہ القارعہ یہ قیامت کے لیے استعمال ہوا ہے، القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ قرع بولتے ہیں اصل کانوں کو جو ہے جھنجھوڑ دینے والی چیز، القارعہ۔ اس کا جو ساؤنڈ ہے اس سورت کے آغاز کا، القارعہ، القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، وہ کیا چیز ہے جو کانوں کو بھڑکا دے گی؟ تو پہلے سوال کیا گیا القارعۃ وما القارعہ، تم کیا جانو قارعہ کیا ہے؟ تو قارعہ کا اصل معنی کانوں کو جو ہے کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی چیز۔ تو اسی سے مناسبت رکھتے ہوئے دراصل وہ قیامت کے معنی میں استعمال ہوا ہے وہاں پہ۔
تو حضور نے فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بڑی مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ یزید ابن عبد رب کہتے ہیں اپنی حدیث کے اندر کہ قبل یوم القیامہ، یعنی اس میں اس جملے کا اضافہ ہے، یعنی حضور نے فرمایا اصابہ اللہ بقارعۃ قبل یوم القیامہ، یعنی قیامت آنے سے پہلے ہی گویا کہ اس پر اللہ ایک قیامت صغریٰ نازل کر دے گا، مثلا قیامت سے پہلے ہی اس کو ایک بڑی مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ آگے کی حدیث دیکھ لیجئے، حدیث نمبر 2504، حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا حماد عن حمید عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، مشرکین سے جنگ کرو اپنے مالوں کے ذریعے، اپنی جانوں کے ذریعے اور اپنی زبانوں کے ذریعے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جہاد کا معنی صرف تلوار اٹھانا ہے، ان کے لیے یہ حدیث پاک ایک جواب کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے کہ جنگ کا معنی، جہاد کا معنی اسلام میں صرف تلوار اٹھانا نہیں ہے، بلکہ غلبہ حق کے لیے انتہائی درجے کی کوشش کرنا۔ کبھی یہ کوشش مال کے ذریعے ہوتی ہے، کبھی یہ کوشش جان دے کر کی جاتی ہے، اور کبھی یہ کوشش زبان کے ذریعے بھی ہوتی ہے۔ یہ حدیث مکمل ہو گئی، اور آگے کے باب کو دیکھ لیجئے، باب نمبر 19، باب فی نسخ نفیر العامۃ بالخاصۃ۔ ایک ہے نفیر عام، ایک ہے نفیر خاص۔ نفیر کسے بولتے ہیں؟ یعنی خاص لوگوں کا نکلنا، یہ نفیر خاص ہے۔ عام لوگوں کا نکلنا یہ نفیر عام ہے۔ مثلا کوئی چھوٹی مہم ہے، کوئی چھوٹا کام ہے، تو انسان کیا کرتا ہے، 2-4 لوگوں کو لے کے وہ کام انجام دے دیتا ہے، ایک چھوٹی سی جماعت چلی جاتی ہے۔ اور کبھی بہت بڑا کام ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے کافی افراد لیے جاتے ہیں، تو یہ نفیر عام ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم میں 2 قسم کی آیتیں، اصل اس باب کے تحت جو ہے 3 آیتوں کے معنی کو بیان کریں گے۔ باب کا مطلب کیا ہے؟ باب فی نسخ نفیر العامۃ بالخاصۃ، یہ باب ہے اس بارے میں کہ نفیر عام یہ نفیر خاص کے ذریعے منسوخ ہو چکا ہے۔ یعنی عام جو میدان جنگ کی طرف چلنے کا حکم تھا، ہر مسلمان پر جانا فرض ہے، بعد میں پھر اس میں تخصیص کر دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ نہیں کچھ لوگ بستی میں رہیں اور کچھ لوگ جو ہے میدان جنگ میں جائیں۔ تو پہلے نفیر عام تھی، اس کو منسوخ کر دی گیا نفیر خاص کے ذریعے۔ تو اس سلسلے میں 3 آیتیں ہیں جس کو حدیث کے تحت ذکر کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 2505، حدثنا احمد بن محمد المروزی حدثنی علی بن الحسین عن ابی عن یزید النحوی عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم سب کے سب میدان جنگ کی طرف نکل چلو، ورنہ اللہ تمہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جب جنگ کا اعلان کیا جائے تو ہر شخص میدان جنگ کی طرف چل پڑے۔ پھر اور ایک آیت ہے ما كان لأهل المدینة ان يتخلفوا عن رسول اللہ، اہل مدینہ کے لیے یہ اجازت، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ رسول پاک سے پیچھے رہ جائیں۔ یعنی حضور نے اگر جنگ کا ارادہ کیا ہے تو کسی مدنی کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ حضور کے ساتھ شریک نہ ہو سکے، وہ گھر میں بیٹھ سکے۔ تو ان 2 آیتوں کا تقاضا یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے جب حضور کا حکم ہو تو میدان جنگ کی طرف نکلنا یہ فرض ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک اور آیت نازل ہوئی، وہ آیت تھی وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين۔ یہ آیت نازل ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب میدان جنگ کی طرف نکل جائیں، بلکہ ایک طبقہ شہر میں رہے، بستی میں رہے، تاکہ وہ ایک طرف تو خواتین اور پراپرٹی کھیتی وغیرہ کی حفاظت بھی کرے، کیونکہ اگر پورے شہر کو لوگ خالی کر کے چلے جائیں گے
تو دشمن اپنی ایک خفیہ چال کے ذریعے شہر پر حملہ کر سکتا ہے. اور دوسرا اس کا فائدہ لیتفقہوا فی الدین سے پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر مدینہ منورہ کے اندر موجود ہیں اور لشکر کو آپ نے روانہ کیا اور اس دوران جو ہے حضور کے جو ارشادات ہیں وہ سننے کے لیے کچھ لوگ یہاں رہیں اور حضور کے ارشادات سے علم حاصل کریں، اور پھر آئندہ آنے والی نسل کو یا جو لوگ میدانی جنگ کی طرف گئے ہوئے ہیں جب وہ واپس آ جائیں تو پھر ان کو حضور کے ارشادات پہنچائیں. تو ان حکمتوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے نفیر عامہ کو نفیر خاص کے ذریعے جو ہے یہ منسوخ فرما دیا. اب اس کے تحت ایک ہی حدیث، بلکہ ایک حدیث کیا، اسی چیز کو تھوڑی سی ایک مزید ایک سند کے ساتھ صاحب کتاب نے بیان کیا ہے. حدیث نمبر 2506. حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا زید بن الحباب عن عبد المؤمن بن خالد الحنفی حدثنی نجدۃ بن نفیع قال، یہ کہنا چاہیے حنفی، یہ مطلب یہ حنفی نہیں ہے بلکہ یہ قبیلے کی طرف منسوب ہے. قال سألت ابن عباس، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا. کس نے؟ نجدہ بن نفیع نے. ان هذه الآیہ، اس آیت کے بارے میں. الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، کہ اگر تم لوگ نہیں نکلے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دردناک عذاب ہے کیا؟ قال، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا فَأَمْسَكَ عَنْهُمُ الْمَطْرُ، اللہ تعالیٰ ان سے بارش روک لے گا. وَكَانَ عَذَابُهُمْ، اور یہی ان کا عذاب ہوگا. یہاں پر ایک چیز قابل توجہ ہے کہ صحابی اگر کسی حدیث کو حضور کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، مثلا کہتے ہیں میں نے حضور سے سنا یا حضور سے مروی ہے، تو اس کو حدیث مرفوع کہتے ہیں. اور اگر کسی بات کو وہ حضور کی طرف منسوب نہ کریں، یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں حضور سے سنا یا میں حضور کی مجلس میں سنا یا میں حضور کو دیکھا، ایسا نہیں بولتے ہیں، بلکہ براہ راست وہ حکم بیان کر دیتے ہیں. جیسے اس آیت میں حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا اس آیت کا معنی کیا ہے، عذاب سے مراد کون سا عذاب ہے، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں حضور سے سنا ہوں یا حضور فرما رہے تھے، بلکہ صاف آپ نے اس کا مطلب بیان کر دیا فَأَمْسَكَ عَنْهُمُ الْمَطَرُ، کہ عذاب علیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک لے گا اور یہی ان کا عذاب ہے. تو یہاں پر آپ نے اس قول کی نسبت حضور کی طرف نہیں کی. تو جس قول کی نسبت حضور کی طرف نہ ہو وہ مرفوع حدیث نہیں کہلاتی ہے. مرفوع حدیث کا مقام زیادہ بلند ہے. لیکن یہاں پر ایک تفصیل علماء نے کی ہے کہ صحابی اگر ایسی روایت کریں کہ جو خلاف قیاس ہو اور وہ حضور کا نام نہ بھی لیں جب بھی وہ حدیث مرفوع ہوتی ہے، اور جہاں کوئی ایسی بات ہے کہ جو عقل کے مطابق ہے اور قیاس کو اس میں دخل ہے، عقل کے ذریعے اس کو سمجھا جا سکتا ہے، اور اس کو صحابی روایت کریں اور حضور کی طرف منسوب نہ کریں جب یہ مانا جاتا ہے کہ یہ صحابی کی اپنی رائے ہے. جیسے معراج کے موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ما فقدت جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کے جسم کو بستر سے غائب نہیں پایا. اب یہ حضور کا ارشاد تو نہیں ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جو عقل میں آ سکتی ہے، یہ قیاسی چیز ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ حضرت عائشہ کا اپنا قول ہے، حضرت عائشہ کی اپنی حدیث ہے، یہ حضور کا فرمان نہیں ہے. دوسری طرف حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حل رأى محمد ربہ، آپ سے پوچھا گیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو دیکھے، تو انہوں نے فرمایا ہاں دیکھے. انہ رأى ربہ مرتین، حضور اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھے. اب یہاں دیکھیے، یہاں بھی حضرت ابن عباس نے حضور کی طرف منسوب نہیں کیا، اس کو منسوب نہیں کیا. تو ایک طرف حضرت عائشہ کی روایت ہے جس میں صرف اتنا ہے کہ میں نے جسم کو گم نہیں کیا، یہ ان کا اپنا قول ہے. یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا اپنا قول ہے. اب ان دونوں قول کا مرتبہ ایک ہے بالکل. پھر ایک اور حدیث میں اسی سلسلے میں سناتا ہوں. حضور سے جب پوچھا گیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا، تو آپ نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا جس کے 2 معنی نکلتے ہیں. نورن ان اراہو، اس کو 2 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. اس کو آپ لکھیے، نورن پہلے لکھیے، اس کے بعد انا، اس کے بعد اراہو. اب اس کو میں 2 طریقے سے پڑھتا ہوں، یہ حضور کا جملہ ہے.
ایک ہے نورانیٌ، نورن انی نورانیٌ اراہ، اللہ نور ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضور نے اللہ کا دیدار کیا۔ اسی کو دوسرے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، نورن انی اراہ، انی اراہ، اللہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا، چونکہ ایک راز ہے اور ہر شخص اس راز کا متحمل نہیں ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا جملہ ارشاد فرمایا۔ تو یہ میں صرف اس وضاحت میں ذکر کیا، حالانکہ صریح حدیثیں ہیں حضور کی کہ حضور اللہ کو دیکھے، وہ اپنی جگہ ہے، اور قرآن میں ہے ما کذب الفؤاد ما رأى اور ما زاغ البصر وما طغى، آیتیں بھی ہیں، حدیثیں بھی ہیں، لیکن یہاں میں اس ضمن میں یہ ذکر کیا کہ جو حدیث صحابی کی ہے لیکن وہ اگر حضور کی طرف اس کو منسوب نہیں کرتے ہیں تو یہ دیکھا جائے گا وہ حدیث قیاسی ہے یا خلاف قیاس ہے۔ اگر وہ قیاسی حدیث ہے تو وہ صحابی کا قول سمجھا جائے گا، اور خلاف قیاس چیز ہے، اس میں عقل کا دخل نہیں ہے۔ مثلا کسی عمل کا ثواب بیان کر رہے ہیں صحابی کہ یہ عمل کرنے سے اتنا ثواب ہے، اب یہ چیز قیاسی نہیں ہے، اس میں عقل نہیں چل سکتی۔ ایک سبحان اللہ پڑھیں گے تو اللہ زمین سے آسمان تک ثواب بھر دیتا ہے، تو یہ عقل میں نہیں آتی بات۔ 4 رکعت نماز پڑھیں گے تو اتنا ثواب کسی حدیث میں بیان نہیں کیا گیا زمین سے آسمان تک بھر دیا جائے۔ تو یہ خلاف قیاس جو روایتیں صحابی بیان کریں اور منسوب نہ کریں تو وہ صحابی کا اپنا قول ہوتا ہے۔ قیاس کے مطابق جو چیزیں صحابی روایت کریں اور حضور کی طرف منسوب نہ کریں تو وہ صحابی کا اپنا قول ہوتا ہے، اور خلاف قیاس کے مخالف کوئی چیز بیان کریں اور حضور کی طرف منسوب نہ کریں تو یہ حدیث مرفوع ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ عذاباً علیماً کا معنی ہے فَأَمْسَكَ عَنْهُمُ الْمَطَرَ، اس کی نسبت حضور کی طرف نہیں کرے وہ، لیکن یہ چیز ایسی ہے جو عقل سے بالکل باہر ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس میں عذاب علیم کا تعلق جو ہے یہ دنیا سے بھی ہو سکتا تھا، آخرت سے بھی ہو سکتا تھا۔ تو چونکہ یہ خلاف قیاس ہے اس لیے یہی ماننا پڑے گا کہ عبداللہ بن عباس کی جو یہ روایت ہے حقیقت میں یہ مرفوع روایت ہے، اور حضور سے سن کر ہی آپ نے ایسا بیان فرمایا۔ یہ باب مکمل ہو گیا۔ اس باب کے اندر جو ہے نفیر عامہ، نفیر خاصہ، ان دونوں کے احکام بیان کیے گئے کہ اب جو ہے نفیر عامہ کا حکم منسوخ ہو گیا ہے، چونکہ جب فرض عین تھا جب یہ حکم تھا۔ اب نفیر خاصہ کی آیت کے ذریعے وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اس آیت کے ذریعے الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما والی آیت کے حکم کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ وصلی اللہ علی نبی الامی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ سبق جو ہے ہمارا آج کا 2506 اس حدیث تک مکمل ہوا ہے، 2506، اور اس کے بعد جو ہے 20 نمبر جو باب رہیں گا، باب فی الرخصۃ فی القعود من العذر، یہاں سے انشاءاللہ تعالی آئندہ سبق میں شریک کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔